کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ ہوئے پہلی شرط جب میں پڑھتا تھا نا 1981 میں، تو اس وقت یہ داتا صاحب کا کمپلیکس نہیں، وہ تو بہت آگے تھی جگہ، وہاں دودھ کی سبیل لگتی تھی، تو میں نے ایسے سردیاں تھی، چادر کی ہوئی تھی، طالب علم تھا، تو بہت لمبی لائن، اور جو لائن سے ادھر ادھر ہوتا پولیس والے اس کو ڈنڈے سے اس کی خود مرمت کرتے تھے، دودھ کی لائن جو لگی ہوئی تھی، تو میں دور ہٹ کے نہ کھڑا ہو گیا ایسے کر کے، ابھی تو اس وقت مجھے اتنی ہوش بھی نہیں تھی، میں نے کھڑے ہو کر کہا، میں نے کہا جی آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہوتے طالب علم تے تسی سانو ہی ڈنڈے مروا کے دودھ پیوانا ہے، میں دودھ کوئی نہیں پینا، دودھ میں تاں پینا ہے میں نے خود پولیس والے لے جان دودھ پیوان۔ یہ 1981 کی بات ہے، اور مجھے اتنی ہوش بھی اس وقت اتنا تھا کہ داتا داتا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ میں دور ہٹ کے کھڑا تھا اور منظر دیکھ رہا تھا ڈنڈے کیسے پڑ رہے ہیں، ایک تھوڑا سا ایسے ہوتا پولیس والے تو چار اس پر جھپٹ پڑتے، سیدھے ہو جاؤ، تو میں نے کہا اتنے ڈنڈے کھانے کے بعد میں دودھ نہیں پیوں گا، بالکل دودھ پلانا، ایک طالب علم ہوں، پردیسی ہوں، غریب الوطن ہوں، مسافر ہوں، حضور کے دین کا جو ہے وہ مہمان ہوں، تو مجھے پولیس والے پکڑ کر خود لے جائیں تو پھر میں دودھ پیوں گا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں۔ ایک پولیس والا، میں بالکل تنہا کھڑا تھا، تو میں منہ بھی چھپایا ہوا تھا، میرے ادھر کہتا ہے دودھ پینا ہے، میں نے کہا ہاں، کہتا ہے چل میرے ساتھ دودھ پینا۔ لیکن اندر بھی کوئی شے ہوئے، اندر بھی تو کوئی شے ہو نا۔ داتا صاحب علیہ رحمہ، آپ نے وہاں جس طرف کھجورے ہیں نا، کھجوریں، وہاں ایک انگریز کی قبر ہے، انگریز کی، اس انگریز کی قبر کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں آؤ اللہ کی دین کی بات ہوگی، آخرت کی بات ہوگی، اللہ سے ڈرو، آخرت کا خیال کرو، تو جن کے صدقے سب کچھ ملا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ان کی بات ہی کوئی نہیں۔ ان کے ہاتھ پر نا لندن میں ایک بندہ مسلمان ہو گیا، جب وہ مسلمان ہوا انگریز تو کہنے لگا کہ مسلمان تو میں ہو گیا، لیکن میں نے قرآن پڑھا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر آصف بن برخیہ، وہ تخت بلقیس اتنا بڑا اٹھا کر لایا آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ یہ بتاؤ ایک بندے کے اندر وہ پاور کہاں سے آئی، کیسے، کس پاور سے وہ لایا؟ اب یہ تو نبی کی پاور نہیں مانتے، آصف بن برخیہ کی پاور کس نے ماننی ہے؟ ہنسنے والی بات نہیں، یہ رونے والی بات۔ یہ تو لوگوں کو کہتے ہیں نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ انگریز نے کہا میں نے تمہارا قرآن پڑھا، اب تو میں بھی مسلمان ہو گیا۔ بتاؤ وہ آصف بن برخیہ انسان ہو کر کس پاور سے لایا آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت؟ انہوں نے اگر مگر کی، اور کہنے لگا کہ اگر مگر نہ کرو میں نے جواب دو، جواب ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ تو انگریز کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں مسلمان تو ہو گیا، لیکن اب میں کافر نہیں ہوتا دوبارہ، لیکن میرا یہ قرض ہے اسلام پر، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اب وہ بیچارے وہ لوٹے بسترے اٹھائے پھرتا رہا دین کی خدمت کے لیے، پھر لاہور آیا، پھر لاہور کبھی یہ کدھر لے جائیں کبھی کدھر لے جائیں، یہ بارڈر دیکھو، یہ فلاں دیکھو، یہ فلاں دیکھو۔ اس نے کہا میں نے مینار پاکستان نہ وکھاؤ، میں نے دسو آصف بن برخیہ کیویں لے آیا تھا، میں وابٹا ہاؤس ویکھن نہیں آیا، مجھے بتاؤ کیسے۔ لیکن جب وہ مینار پاکستان سے واپس اسے لے جا رہے تھے تو دادا صاحب کے قریب سے گزرا، پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے، انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے۔ جب وہاں سے گزرا نا تو میرا ایمان یہ ہے کہ داتا صاحب نے خود اس کا منہ پھیرا ایسے، وہاں سے جب گزرا تو کہنے لگا یہ کون ہے، یہ مزار کے یہ گنبد کس وقت؟ انہوں نے کہا یہاں شرک ہوتا ہے، یہاں شرک ہوتا ہے۔ بھائی یہاں کوئی تعجب کی بات ہے، جب حضور کے سامنے یہ بکواس کرتے ہیں شرک ہوتا ہے، تو داتا صاحب کے سامنے ان کا بکواس کرنا کوئی محال تو نہیں نا۔ جب حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بک بک کرتے ہیں وہاں کہ ہذا حرام ہذا شرک، اتنے بڑے مفتی حضور کے سامنے بک بک کرتے ہیں، سمجھیں یہ بات۔ ہاں، جو حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بک بک کرتے ہیں انہوں نے ہی بم دھماکہ کرایا ہے، ہاں بالکل یہ بات ہے، اس میں کوئی الجھن والی بات نہیں ہے۔
جنہوں نے جنت البقیع کے مزارات گرائے انہوں نے بم دھماکہ کرایا ہے. ہاں، جنہوں نے جنت المعلیٰ کے مزارات گرائے انہوں نے بم دھماکہ کرایا. جنہوں نے امیر حمزہ کے قبر انور کو ڈھایا انہوں نے بم دھماکے کرائے. اس میں امت کی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اب تو امت کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کون بدبخت ہے جو چلتے چلتے کہاں تک جا پہنچا. تو کہنے لگے یہاں تو شرک ہوتا ہے. وہ انگریز کہنے لگا مجھے تو یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، تم کہتے ہو شرک ہوتا ہے. اس نے کہا گاڑی روکو، میں نے اندر جانا ہے، گاڑی روکو. اب انہوں نے گاڑی مجبوراً روکنی تھی، اس لیے کہ وہ ایک کو لے کر پوری دنیا پھر رہے تھے. یہ انگریز ہم نے مسلمان کیا، یہ انگریز ہم نے مسلمان کیا. تو جس بابے 90 لاکھ مسلمان کیتا ہوتا تو احسان ہی کوئی نہیں. ایک انگریز دا اس مسلمان کر کے احسان کر دے پھر دے. وہ انگریز جو ہے ساتھ چل پڑے، بھائی اس کو بتائیں گے یہاں یہ شرک ہوتا ہے، یہ بدعت ہوتا ہے. ساتھ ساتھ دوڑ پڑے ساتھ ہی. جب وہ سیڑھیوں سے چڑھا تو آگے ایک بزرگ کھڑے تھے. انہوں نے معانقہ کیا، گلے لگا کر اس کو ملے اور اس کو بٹھا لیا. اور بٹھانے کے بعد اس سے پوچھا کس چیز کی طلب ہے تمہیں، کیا چاہتے ہو؟ انگریز تھا ٹھنڈے علاقے کا. اس نے کہا مجھے چائے چاہیے. انہوں نے ایسے ہاتھ کیا، چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں. اب وہ انگریز نے جب چائے کی پیالی دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا. جب ہوش آیا تو وہ کہنے لگے کیا ہوا تمہیں؟ وہ کہنے لگا وہ بابا جی کدھر گئے؟ اس نے کہا چھوڑو بابا جی، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کمینو، سوال میں نے تجھ سے کیا تھا، تم سے کیا تھا کہ بتاؤ تخت بلقیس ایسے کیسے آیا؟ تو یہ پیالی دیکھی ہے؟ نے کہا ہاں. اس نے کہا یہ پاکستان کی نہیں ہے، ہندوستان کی نہیں، افغانستان کی نہیں، لندن میرے گھر کی پیالی ہے. یہ لندن میرے گھر کی پیالی ہے. میں نے سوال کیا تھا، اسلام پر میرا قرض تھا سوال کہ یہ تخت بلقیس کیسے آیا. تو بابا جی نے میرے لندن سے پیالی ایسے پکڑا کر فرمایا کہ جیسے میں نے پیالی پکڑائی تب تخت بلقیس ایسے آیا. اور کیسے آیا؟ اس نے کہا جاؤ، تم زندے ہو کر جواب نہ دے سکے، صاحب مزار نے مجھے جواب دے دیا، جاؤ. اب کبھی گئے تو اس انگریز کی قبر پر ضرور دیکھنا ہے. پھر ساری زندگی داتا صاحب جھاڑو دیتا رہا. کہنے لگا میرا ایمان تو اس بابے نے بچایا. کل آپ نے بھی پڑھی، کس نے آیت پڑھی؟ انہوں نے پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کا معنی یہ ہے ڈی چوک میں آپ کا بیٹھنا بھی کمال ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے بزرگوں کا بیٹھنا بھی کمال تھا. آپ اکیلے نہیں بیٹھ سکتے تھے. وکونوا مع الصادقین کا یہی معنی ہے. جب آپ دیکھتے تھے کہ یار یہ ویل چیئر والے اگر مر گئے تو ہمارے مرنے میں کیا ہے، تو آپ کہتے اچھا پھر ہم بھی حاضر ہیں. بات تو ہوتی ہے نا وکونوا مع الصادقین کا معنی سمجھے آپ کیا اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایمان بچ جاتا ہے، اس سے بندہ دلیر ہو جاتا ہے. ورنہ اگر ہم بھی وہاں کہتے ویل چیئر جناب، وہ ویل چیئر جب غازی صاحب کا ہم نے جلوس نکالا تھا نا پہلی بار لاہور میں، تو انہوں نے آنسو گیس پھینکے تو میری شیخ اظہر صاحب گاڑی لائے، بیٹھے بیٹھے استاد صاحب بیٹھے. میں نے کہا استاد صاحب بیٹھ گئے تو غازی کی بات کون کرے گا؟ سارے دوڑ گئے، میرے ساتھ 5 بندے رہ گئے آنسو گیس کھاتے ہوئے. میں نے کہا کس نے آنسو گیس پھینکے؟ پولیس والے ہم نے تو نہیں پھینکے. جب مجھے سب نے دیکھا تو پھر واپس آ گئے. کیوں جی؟ جب میں چارپائی بچھا کر لاہور اسمبلی ہال کے باہر بیٹھا ہوا تھا تو لوگ ہم کہتے تھے اچھا جب یہ بیٹھے ہیں تو چلو ہم بھی بیٹھ جاتے. تو آپ جو ہے نا یہ بڑی بات ہوتی ہے، مولانا بلائیں تو پھر آپ آئیں. کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ صرف کھڑے ہو جائیں، بس کھڑے ہونا آپ کا کام ہے، مدد کام اس کا کرنا ہے. صحابہ کوئی اپنی پاور نال گئے سن بدر وچ، اپنی پاور کے ساتھ گئے تھے. انہاں سمندراں جڑے گھوڑے سٹے اپنی پاور نال سٹے. تے خالد بن ولید جڑے انج بندے نو کٹ دیندے سن اپنی پاور نال. یہ اسلام کی پاور ہے. جب آپ اسلام کی پاور کو مانیں گے نا تو پاکستان میں نظام مصطفیٰ آ جائے گا. نظام مصطفیٰ آ جانا ہے انشاءاللہ. یہ مالک بن مولانا کہنے لگے آپ کم سے بات کریں کہ کم سے بھی بات یہ بن جاتی ہے. میں نکال کر جو ہے نا وہ اس کو بیان کرتا ہوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک بن نویرہ نو قتل کر دیتا. آپ نے مالک بن نویرہ نو جب قتل کیا نا تو یہ بات چلتے چلتے مدینہ منورہ میں آ گئی کہ خالد بن ولید نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. اور اتنا دباؤ بڑا کہ صدیق اکبر کو خالد بن ولید کو معاذ جنگ سے واپس بلانا پڑا. اصحاب حل و عقد، ہلو نہیں پڑھنا پیا. بات میری کوئی غلطی پہ کٹو. حل کا معنی اور ہے اور حل کا معنی اور ہے.
حل لکم کا معنی اور ہے، حل کا معنی اور ہے. صبح میری آپ کے شاگرد کہیں کہ جی استاد صاحب صرف ساری زندگی پڑھاتے رہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن میں حل ہے. وہ حل اور معنی میں ہے، یہ حل و عقد ہے. اصحاب حل و عقد، صحابہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ، ان کی مجلس طلب کی گئی اور خالد بن ولید کو پیش کیا گیا. خالد بن ولید جب مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے نا تو حضرت عمر اتنے جلال میں تھے کہ آپ نے ان کی پگڑی سے تیر کھینچ لیے. خون آلود تیر آپ نے لگائے ہوئے تھے، ایسے ایسے لگائے ہوئے تھے سارے. تو حضرت عمر نے جاتے جاتے ان کے سارے تیر اتار لیے. قریب تھا کہ فاروق اعظم حضرت خالد بن ولید پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے، لیکن حضرت صدیق اکبر کی جو جلال اور ہیبت تھی نا صحابہ پر، اس کی وجہ سے حضرت عمر بولے نہیں. جا کر بیٹھ گئے اور کہا کہ آپ نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا. سنیں، آج لوگوں کو گستاخیاں سمجھ نہیں آتی، فتوے علماء سے پوچھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ تو کافر تھا، میں نے اس کو اس لیے مارا. نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ نے کہا کہ جب میں نے اس کو کہا نا کہ تم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے، تو اس نے کہا کہ ان صاحبکم قد توفیا. اس نے کہا کہ تمہارے نبی کم، اس نے یہ نہیں کہا کہ ان صاحبنا، اور اس نے کہا ان صاحبکم. جب کہا تو میں سمجھ گیا کہ اس کا رسول صلی اللہ سے کوئی تعلق نہیں. تو صدیق اکبر فرمانے لگے بالکل ٹھیک کیا تو نے جو مارا ہے اس کو. یہاں تو کم سے بھی بات بن جاتی ہے، کیوں جی نا اور کم. ہاں فرمایا اس نے کم کہا. سیدنا صدیق اکبر نے کہا بالکل ٹھیک، اصحاب حل و عقد نے کہا بالکل ٹھیک، فاروق اعظم نے کہا بالکل ٹھیک، کسی نے بھی نہیں کہا. ایمان یہ ہوتا ہے کہ جب علماء بات کر دے نا اصحاب حل و عقد تو پھر بات بندے کو ماننی چاہیے. بندے کو کل واللہ بھی نہ آتی ہو، پھر ناموس رسالت کا مسئلہ پوچھتا پھرے کہ جناب ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے. لو جی اب بات بالکل ختم ہونے کے قریب آئی تو شاہ جی فرما رہے ہیں حضرت شماس بن عثمان کی بات بھی کر دیں. میں نے ویسے نہیں سنا، بغدادی صاحب بھی فرما رہے ہیں، شاہ جی تو رہتی وہیں ہیں، کہ لوگ علیحدہ حضرت کو سلام پیش کرتے. ایسی ہے؟ ہاں ایسی ہے. میں تو وہاں گیا تھا، وہ ایک افغانی موٹا سا حرام خور، میں نے جوتے دور اتارے تو وہ مجھے کہنے لگا مولوی تو اتنے کیوں جوتے اتارے؟ میں آکھا جوتے میرے تینوں کیڑا ڈیڈے اتار دے. وہ افغانی تنخواہ خور اس نے میرے ساتھ لڑ پڑا. میں نے بہت دور جوتے اتار دیے امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، دور. وہ میرے ساتھ لڑ پڑا، وہ کہنے لگا دوسرے جوتے کیوں اتارے؟ میں کہا میری مرضی یار، تیری ڈیڈیج کی در. کہنا یہ نہیں تو نے غلط بات کی ہے. میں نے کہا اس میں غلط کیا بات ہے؟ تو نے مجھے خرید کر دی ہے یا خرید کر دینے ہیں؟ کہنے لگا نہیں اس سے بدعت پھیلتی ہے، اس سے شرک پھیلتا ہے. میں نے کہا جا ٹھولے یار، شرک پھیلتا ہے، تمہیں شرک کی تعریف ہی نہیں آتی، بک بک کرتے ہو. ایسی بک بک کرتا ہے. یہ جتنے کھڑے ہوتے ہیں وہاں تنخواہ خور، آپ کم از کم قیامت والے دن یہ تو گواہی دیں گے نا کہ علماء اہل سنت دنیا کی کسی کونے میں گئے تو حضور کی بات کی، اور یہ جہاں حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بھی حضور کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ تو صرف میرے آقا کی رحمت للعالمین ہی ہے. مولویوں تمہاری شکل سلامت ہے، ہاں تمہاری یہ بک بک کی وجہ سے تم زمین میں نہیں دھستے. یہ تو عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے. شماس بن عثمان وہ صحابی ہیں جن کا حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا میدان احد میں. اے توجہ نال گل سننی، میری پنجابی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں میں اردو میں بات کر رہا ہوں، پنجابی بھی ساتھ کبھی. آج آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ بڑی توجہ سے سن، باتیں ساری توجہ والی ہیں لیکن یہ تو بہت سبحان اللہ. جب ان کا جسم مبارک سامنے آیا تو حضور نے فرمایا ان کو دفنا دیا جائے. حضور نے نماز جنازہ نہیں پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ اکبر. کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے کہ جب میرے آقا و مولا پر حملہ ہوا نا، چاروں طرف سے تلواریں اور تیروں کی بچھاڑ ہو گئی، تو حضرت شماس بن عثمان نے نبی علیہ السلام کے ایسے گرد دوڑ دوڑ کر ایسے حضور کی حفاظت کی، ایسے. اور میرے آقا نے بعد میں فرمایا ما وجدت شبیان، یہ جا جنا میں ویکھے ہی کوئی نہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ یہ بات فرمائے، اب وہ کیسے گھومے کہ نہ کوئی تیر حضور کی طرف آیا، کوئی ادھر لگا، کوئی ادھر لگا، کوئی ادھر لگا، کوئی ادھر لگا، کوئی تلوار سے کیا چیز کٹی، کوئی جسم کے چھلنی ہو گیا، لیکن ایک چیز بھی ایسے ایسے گھومے حضور کی طرف کوئی نہیں آنے دی
تو میرے آقا و مولا نے نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھائی کہ جنازہ پڑھایا جاتا ہے مغفرت کے لیے، وہ تو میرے غلاموں کی پہلے ہی ہے، یہاں پڑھایا جاتا ہے بلندی درجات کے لیے۔ شماس بن عثمان نے اس طرح گھوم کر اپنے نبی کی عزت پر جو پہرا دیا، یہ اس مقام پر جا پہنچا جہاں آگے مقام ہی کوئی نہیں رہا۔ جائے کہ زاہداں بازار اربعین رسن، مست شراب عشق بیا کامی رسد۔ آخری بات، میری گفتگو ختم۔ اب میرا آپ نے بوتھا نہیں دیکھنا کہ آپ آ گئے، مولوی خادم تقریر کرنے آیا تو آپ بھی آ گئے، یہ تو کوئی بات نہیں، بات تو مالکوں کی کرنی ہے۔ نوکر میں چلا گیا تو پھر نوکر کتا کل اور آئے گا، پیرا تو دینا ہے قیامت تک۔ یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث ہیں، شاہ جی ہیں، میرا تعارف یہ ہے، میں رات بھی، تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اپنے لیے کام کر رہے ہیں، ہاں یہ غلط فہمی ہو گئی لوگوں کو، اور بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اپنے لیے ہوتا تو ہمیں جوتا بھی کوئی نہ مارتا، ہاں یہ بات طے شدہ ہے۔ اپنے لیے ہوتے تو ڈی چوک کے اندر بھی ہماری لاشیں گندی ہو کر واپس آتی۔ ہاں جن کے لیے کام تھا انہوں نے ہمیں ڈی چوک میں بچایا، جن کا ہم کام کر رہے ہیں وہی ہمیں ڈی چوک میں لے گئے، جن کا آپ کام کر رہے ہیں انہوں نے ابھی آپ کو کھڑے ہو کر انہوں نے نعرے لگوائے کہ دنیا کو بتاؤ، یہ دھماکے کر رہے ہیں کہ نہیں 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 میرے غلام زندہ ہیں، اور یہ صرف چل پڑے کہ دنیا ان کی تاب نہیں لا سکے گی۔ یہ کیا سمجھتے؟ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے۔ میں اپنا تعارف کرا دوں، رات بھی میں نے کرایا اور میں ہر جگہ یہی کراتا ہوں کہ مجھے آپ اس بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو مجھے کراچی میں نہیں جانتے، صبح ہی شرط لگا دیں اور مجھے ایسے علاقے میں ویل چیئر پر آپ بٹھا کر آ جائیں، میں نے پگڑی اتاری ہوئی ہو، عام سی ٹوپی پہنی ہوئی ہو، تو 10 روپے بھی مجھے شام تک کوئی نہیں دے گا، کوئی مسکین سمجھ کر مجھے روٹی کھلا دے گا ہوٹل سے کہ یہاں معذور آدمی بیٹھا ہے۔ میری حیثیت یہ ہے، لیکن میری ویل چیئر کو لوگ کیوں بوسہ دیتے ہیں، کیوں چومتے ہیں؟ بات اور ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ میری حیثیت یہ ہے، تو میں جب اپنی خود بیان کرتا ہوں، نہ میرا کوئی ماننے والا ہے، نہ میرا کوئی جناب بچانے والا ہے، نہ میری کوئی بات ہے، میں تو صرف میری حیثیت صرف اتنی ہے کہ یہ تو مالک ہے نا، اب جس کو مرضی اپنی خدا غلامی کے لیے چن لیں۔ اب ان کی مرضی ہے کتا کون سا رکھنا ہے، وہ کتا رکھنا ہے جو ہر چارپائی کے نیچے بوٹی تلاش کرتا ہے، یا وہ کتا رکھنا ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ جی ہم نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سادہ پانی بھی نہیں پیا، وہ ہنس ہنس کر جو باچھے نکال کر حکمرانوں سے باتیں کریں، پھر ان کے بسکٹ کھائیں، پھر ان سے کہیں ماشاءاللہ آپ بھی بڑے نیک کام کر رہے ہیں۔ اب ان کو انہوں نے کتا رکھنا ہے یا ایسے بندے کو کتا رکھنا ہے جو ان کے سادے پانی کی طرف دیکھے بھی نہیں کہ ہم نے اب تمہارا پانی پینا ہے، جنہوں نے حضور کے عاشق کو پھٹے لگایا، ہم تمہاری کوئی چیز کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر کتا وفادار ہو نا مالک، یہ تو نہیں ادھر بھی ٹاؤں ٹاؤں ادھر بھی ٹاؤں ٹاؤں، ادھر بھی پوچھل ہلائے ادھر بھی پوچھل ہلائے۔ کتا وہی ہے مالک کا، اور مالک رکھتے ہی دنیا میں بھی دستور یہی ہے، کتا اسی کو رکھتے ہیں کہ گھر مالک کا 1000 میل دور ہو، کتے کا ادھر دیکھے کہ کھڑکار ہو رہا ہے، یہ بندہ مالک کی طرف جانا چاہتا ہے، تو کتا گھر کے باہر میلوں دوڑ کر آئے کہ یہ میرے مالک کا گھر ہے، ادھر نہیں آنا۔ کتا تو اس کو کہتے ہیں، کتا اس کو کہتے ہیں جب مالک کی طرف ڈاکو آ رہے ہو تو کتا دم دبا کر اندر کوٹھڑی میں داخل ہو جائے کہ حالات نہیں ٹھیک، مجھے پتھر مر جائیں گے، حالات نہیں ٹھیک، مجھے لوگ گالیاں دیں گے۔ کتا وہی ہے جب مالک کی طرف صرف کھڑکار آئے کہ مالک کے گھر کی طرف کوئی آ رہا ہے تو کتا کھڑا ہو جائے، پہلے مجھے مارو، ادھر نہیں جا سکتے۔ بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہے، پریشانی ہمارے پاس تو اس پریشانی کا کوئی علاج نہیں، ہمارے پاس ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے کہ کسی کے اندر جو ہے وہ بات ڈال دے، ہمارا کام اتنا ہی ہے، کتا پاک رسول اللہ دا میں پہلے میں نے اپنی حیثیت بتائی کہ میری حیثیت کیا ہے، یہ مالکوں کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے کتا رکھا ہوا ہے، بس کتا پاک رسول اللہ کا میں، بھونکے شور مچاوے، ادھر بھی لاہور میں بھی ہر جگہ، پھر حکمرانوں کے سامنے بھی، جی بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بھی بھونکے شور مچاوے۔ کیوں؟ مجھے ایک دن سی سی پی او نے فون کیا کہ آپ کے بہت سارے مسائل ہیں، ہم حل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میرا ایک بھی مسئلہ کوئی نہیں، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ
محکمہ اوقاف نے تم نے اتنی نوکری کی ہے تو آ جاؤ، تمہیں پیسے دیتے ہیں، تمہارے بیٹا لگا دیتے ہیں. مطلب میں سمجھ گیا تھا تمہارے بہت سارے مسائل ہیں، ہم حل کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا میرا تو ایک بھی مسئلہ کوئی نہیں، مسئلہ تو حضور کی عزت کا ہے. اس بیچارے نے فون ہی بند کر دیا. میں نے کہا اوے کسی اور ہوتے جاڑ جا کے پاؤ، ہاں اے جاڑ کسی اور نو پاؤ، اے جاڑ اس پرندے اس جاڑ تھلے نہیں آندا. ایسے ہی اب سی سی پی او بندہ بات کرے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی میں بہت سارے کام ہیں، میں شناختی کارڈ بنوانا ہے، ڈومیسائل بنوانا ہے، میں پتر بار بھجوانا ہے، ہاں جی وہ میرے بہت سارے مسائل ہیں، میرے ڈیڈے درد ہسپتال فلانے جی میں داخل کرا دو، میری ہسپتال دے کارڈ لے دو، میرے تھانے دے کارڈ لے دو. باتیں کرنے والے مشن اتنا بڑا لے کر آدمی اٹھے اور پھر جو ہے اس بات پر گر جائے، یہ بات ایسے نہیں ہوگی. میں ادھر بھی جتنے بھی حکومتی مخبر یہاں بیٹھے ہیں نا چغل خور، ہاں یہ میری پوری تقریر ان کو سنائیں، ہاں یہ ایسے نہیں کر کے میری بات ان کو سنائیں. ہاں میں ہمیشہ چغل خوروں کو یہ کہتا ہوں کہ چغل خوروں کہ میرے ہاتھ قیامت والے دن کیا گواہی دیں گے. یہ تاریخ الخمیس کا رات مطالعہ کر رہا تھا، یہ سبل الہدا کر رہا تھا، یہ واجب الامہ کا کر رہا تھا، یہ بخاری پڑھ رہا تھا، یہ قرآن پڑھ رہا تھا، یہ قرآن اٹھا رہا تھا، یہ رکھ رہا تھا، یہ دلائل الخیرات پڑھ رہا تھا. یہ ساری باتیں یہ ہاتھ بول کر گواہی دیں گے. تمہارے ہاتھ بول کر کیا گواہی دیں گے کہ ناموس رسالت پر بات ہو رہی تھی تو ہم تو مولانا کے خلاف پرچہ کاٹ رہے تھے. یہ ہاتھ تو بولیں گے قیامت والے تھے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. بات ہم غلط کریں تو گردن حضور کے لیے رکھی ہوئی ہے اور کسی کام کے لیے نہیں رکھی ہوئی. بالکل میں گھر کی بات اس لیے بھی نہیں کرنا چاہتا، میرے بچے جو ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ دلیر ہیں. بالکل میں نے تھوڑا سا گھر میں گیا تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں کیا بات ہے، جب دین کے نام کا کھاتے ہیں تو جب دین کے نام پر تھوڑی سی پریشانی آئی تو پریشانی والی کیا بات ہے. میں نے کہا ظاہر بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، تو میں نے سمجھایا، میں نے بیٹھ گیا، میں نے کہا پریشان نہیں جی کیا پریشانی ہے، وہ ہمیں مار بھی دیتے تو پھر کیا ہونا تھا، جب آپ باتیں کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. تو میں نے کہا شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا. یہ نہیں کہ دین کے نام پر. انہوں نے کہا ابو جی ہم کھاتے جو ہیں، جب آتا ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ابو جی بڑے اچھے ہیں. تو جب ہمارے سروں پر کلاشن کوفے رکھی گئی تو اس وقت بھی ہم نے کہا کہ نہیں ہمارا باپ جو باتیں کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، ہم حاضر ہیں اس کام کے لیے. کہا تم اپنے باپ کو سمجھاتے نہیں ہو، دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہمارا باپ جو باتیں کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے اور اس کو کرنی بھی چاہیے ایسی باتیں. اب وہ کیا کرتے، میرے بچوں کو گولیاں مارنے سے تو رہے، انہوں نے سمجھا یہ دبک جائیں گے. انہوں نے نہیں پتا کہ میں تو دن رات ان کو یہی باتیں تبلیغ کرتا ہوں، گھر باہر بھی کرتا ہوں، ان کو بھی کہتا ہوں کہ بچوں جب حضور کی بات آ جائے تو بات پھر کچھ اور کرنی ہے، نہ سدا تو رہنا کوئی نہیں. یہاں جب جائیں تو طریقے سے تو جائیں. غازی علم الدین کی ماں جب آخری بار ملنے کے لیے میاں والی جیل گئی تو رو پڑی. تو علم الدین کہنے لگا ماں تو ایسی پریشان ہو گئی، بہت سارے ماؤں کے بچے پیدا ہوتے مر گئے، کوئی سانپ لڑے مر گئے، کسی کو ڈنگ لگا مر گئے، ڈوب کر مر گئے. تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا بیٹا جو ہے حضور کی عزت پر جان دے رہا ہے. پھر وہی بات لبیک یا رسول اللہ کی بات، حضور کی بات، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. آخری بات جی، میں نے لاہور میں جنگ بدر پر تقریر کی تو ہمارے یہ بچے نوجوان الحمدللہ اب یہ نہیں دیکھتے کہ چھکا کس نے مارا، چوکا کس نے مارا. اب یہ چاہتے ہیں کہ یار دی گل سنا ملا. اب یہ چاہتے ہیں کہ بتاؤ وہ پیر میر علی شاہ نے کون سی جھلک دیکھی تھی، وہ بتاؤ پیر میر علی شاہ غش کھا کے کیسے گر گیا، وہ بتاؤ سید کے فیت علی کافی جسم پر استریاں پھری تھی تو پھر ایسے کس طاقت نے چلا دیا. اب ہمارے بچوں کا رخ بدل رہا ہے. جب آپ کا رخ بدل رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آ رہی ہے، ساتھ ساتھ اللہ کی مدد آ رہی ہے. شاہ جی فرمانے لگے وہ بات سنا دیں میدان بدر والی. میں نے تقریر کی لاہور میں تو میں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میرے آقا و مولا کی عادت کریمہ تھی کہ جب رسول اللہ کوئی بھی علاقہ فتح فرماتے نا تو حضور اس کے بعد 3 دن پھر اس جگہ رہتے. یہ اعلیٰ سے بھی، اعلیٰ لفظ بھی چھوٹا ہے،
یہ اعلیٰ اور افضل بہادری کی دلیل ہے. میرے آقا اس لیے رہتے کہ اگر کسی میں دم خم ہے تو پھر آ جائے، ہم بیٹھے ہیں. لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر کانہ وہو فرد فی جلالتہ فی عسکر حین تلقاہ وفی حشمی. امام بصیری فرماتے ہیں ہمارے آقا و مولا تنے تنہا بھی کھڑے ہوتے نا تو محسوس ہوتا لاکھوں کا لشکر آپ کی پشت پر کھڑا ہے. تو میں نے تقریر کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے تو ایک نوجوان مجھے جانتا نہیں تھا، پتہ نہیں کون ہے، اس نے مجھے فون کیا، کہنے لگا حضرت صاحب آپ نے یہ تو تقریر کی کہ حضور نماز پڑھا رہے تھے بدر میں، تو یہ تو نہیں بتایا کون سی نماز پڑھا رہے تھے. اب میں نے بھی نہیں پڑھا تھا. اب نوجوان کا سوال بڑا اہم اور ہونا بھی چاہیے تھا. پھر میں نے کتابیں تلاش کرنی شروع کی تو علامہ واقدی نے کتاب المغازی میں لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز عصر کی دوسری رکعت پڑھا رہے تھے. وہ سنیں اور اس کے بعد میری گفتگو ختم. دیکھنا میری طرف ہے، حدیث پھر سمجھ آئے گی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھا رہے تھے نا تو اس تبسمہ فی صلاتہ، دوران نماز حضور مسکرا پڑے. فلما قضا صلاتہ، جب آپ نے نماز مکمل فرمائی، کل تو میں کیا، تسی بیٹھے ہو طالب علم، کل تو میں کیا تے کل نہ ہم سب نے کہا. اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت جابر ہی نہیں دیکھ رہے تھے، سارے ہی دیکھ رہے تھے. کل تو میں کیا اور کل نہ، اگر کل تو ہوتا تو لوگوں نے کہنا تھا بس جابر بن عبداللہ ایسے کر رہے تھے تو آنکھ اٹھ گئی تھی. نہ کہا کل نہ، فرمایا میں نے بھی کہا، ابو بکر نے بھی کہا، عمر نے بھی کہا، چونکہ عثمان غنی تو موجود نہیں تھے، حیدر کرار نے بھی کہا، بلال نے بھی کہا، کل نہ ہم سب نے کہا. کیا رأینا کا. ہاں جی، کوئی صرف صغیر سنائے گا؟ را یرا رویتن. را یرا رویتن فورائن وروی یرا رویتن فذاک مریون لم یرا لم یرا لا یرا لا یرا لن یرا لن یرا لا یرا ین لا یرا ین لا یرا ین لا یرا ین علم رو من رال ترال یرا لا یرا ون ین لا ترا لا ترا لا یرا لا یرا ضرب من مران مرایان مرائن و مرائن ولالت من مران مرایان مرائن و مرائن مرات مراتان مرائن و مرایت مراون مران مرائی مرائی و مرایت افضل التفضیل مذکر من ارا رایان ارون ارائن و ارائن والمنس من رؤیا رؤیان رؤیات روان و رؤیا فعل تاج من ارا و رائبی و راو و یا راو وات. او بھائی میں ویسے طلباء کے ذوق کے لیے، یہ تو ہوا نا صرف صغیر. را یا رات 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 رہنا رہتا رہ تمہارا رہ تم رہتے رہ تمہارا رہ تم نہ رہ تو رہنا رہ تو میں ویکھیا رہنا ہم سب نے دیکھا. کیوں ہم سب نے دیکھا؟ رہنا کا تبسم تھا، ہم نے سب نے دیکھا. حضور آپ مسکرا رہے تھے. لاکھوں سلام. تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جب آدمی نماز میں کھڑا ہو تو کہاں دیکھتا ہے؟ سجدے کی جگہ. جب رکوع میں جائے تو پاؤں پر، اور جب سجدے میں جائے تو ناک پر، اور جب تحیات پڑھے تو گود میں. سامنے دیکھنے کا تو کہیں بھی حکم نہیں ہے. تو میرے آقا تو سامنے جلوہ گر تھے. تو رأینا کا تبسم تھا، ہم نے سب نے دیکھا مسکرا رہے تھے آپ. تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تسی نماز پڑھ رہے تھے یا مینوں دیکھ رہے تھے؟ تم نماز پڑھ رہے تھے یا مجھے دیکھ رہے تھے؟ میں پھر داڑھی منڈے اقبال کو پوچھا. میں نے کہا مولویوں کے، پھر لوگوں کہنا یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، مولوی تعویلیں کر لیتے ہیں. میں نے کہا اقبال بتاؤ، تمہاری آنکھیں یورپ میں بھی جا کر خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ کہ سرما. میں نے کہا جو سرما لگایا ہے نا، اس سرمے والی آنکھ سے دیکھ کر اس حدیث کا مطلب مجھے سمجھاؤ کہ صحابہ نماز پڑھتے ہوئے حضور کو کیوں دیکھ رہے تھے. تو اقبال کہنے لگا مولوی تجھے سمجھ نہیں آئی کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. رہنا کا تبسم تھا، ہم نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے تھے. میرے آقا نے فرمایا جی ہاں. عرض کی کیوں؟ اب ذرا توجہ میری طرف دیکھنا ہے، حدیث پھر ہی آپ کو سمجھ آنی ہے. یہ اس کا تعلق رہنا کا کہ رویت کے ساتھ ہے نا. تہاں رویت ہوگی تو پھر بات ہوگی.
آپ میری طرف دیکھیں گے تو حدیث پاک بھی آپ کو سمجھ آئے گی. میرے آقا نے فرمایا مرہ بی میکائیلو، فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا نا دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو میرے قریب سے میکائیل فرشتے گزرے. والا جناحی اسر الغبار، ان کے پروں کے اوپر بدر شریف کی مٹی کا گرد و غبار تھا. اتنا تو میرے آقا غور سے دیکھ رہے تھے نا، اور وہ بھی جبریل کے پروں کو حضور دیکھ رہے تھے. یہ کون سی توحید تم نے بیان کی نبی کا خیال آنے والی؟ ہمیں بھی بتاؤ. اب تو رسول اللہ سب کچھ دیکھ. مرہ بی میکائیل وعلی جناحی اسر الغبار وہو راجع من طلب القوم، اور وہ میرے غلاموں کی مدد کر کے واپس جا رہے تھے. آگے کیا ہے؟ فضحک الیہ، فرمایا کہ جب میرے قریب سے گزرے نا تو مجھے ایسے کہا فضحک الیہ، ایسے جناب ہونے اجازت ہے؟ اب اجازت ہے؟ مسکرا کر اب اجازت ہے؟ جب مجھے دیکھ کر کہا نا ہنستے ہوئے کہ اب اجازت ہے ہم واپس جا سکتے ہیں، تو فتبسمت الیہ، میں نے پھر مسکراتے ہوئے جواب دیا ہاں ٹھیک ہے آپ واپس جا سکتے ہیں. دین کا کام کرنا ہے. اپنے بچے نور حمزہ میں داخل کراؤ. خالی نعرے لگانے سے تو بات نہیں نہ بنتی. ایک پتر دے دو. میں حقیقت میں میرے دل میں ایک ذرا برابر بھی خیال نہیں آیا میرا بیٹا مر جاتا. حالانکہ اس کو اتنا مارا کہ وہ مرنے کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا، اور کئی دن اس کے سینے پر جو ہے کلاشن کوف کا نشان رہا. اس کے سینے پر ایسے رکھی بتا تیرا باپ پیسے کہاں سے لیتا ہے، تیرا باپ ایسی تقریریں کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا اس سے پوچھو جو کرتا ہے. کہ پیسے کہاں سے لیتا ہے؟ اس کا اللہ دیتا ہے. وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں دیتا. اس نے کہا تمہارا منہ ہے. اس کو پھر مارنا شروع کر دیا. تو ہمارے ساتھ بدتمیزی، تو اپنے باپ کی طرف بدتمیزی کرتا ہے. انہوں نے کہا تم نے پوچھا میں نے تمہیں بتایا، اس میں بدتمیزی والی کون سی بات ہے؟ کہاں کون دیتا ہے؟ اس نے کہا اللہ دیتا ہے. کہ ہمیں نہیں دیتا ہے. تم نے غلط سوال کیا. پھر جواب اس کا یہی بنتا تھا بھائی تمہیں نہیں دیتا تو ہم سے پوچھتے ہو. پھر رب سے پوچھو بھائی کیوں نہیں دیتا تمہیں؟ جب تم نے یہ پوچھا ہے تو جواب اس کا یہی تھا تمہارا بوتھا ہے پیسوں لینے کا، آرام خور ہو. تو مر بھی جاتا نا، اللہ کی قسم مر جاتا تو میں نے رونا نہیں تھا. نہیں رونا تھا، ہاں بالکل نہیں رونا تھا. کیونکہ باتیں میں کرنی نہیں چاہیے. اگر کرتا ہوں تو پھر یہ ساری چیزیں تو پہلے آنی ہیں. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. بچے تساں بھی بچا لے میں بھی بچا لے، پگڑی تساں بھی بچا لئی میں بھی بچا لئی، دولت تساں بھی بچا لئی میں بھی بچا لئی. حضور کا دین وائٹ ہاؤس تک لے جانا کس نے ہے؟ تم تو اپنے ملک میں بھی نہ بچا سکے. وائٹ ہاؤس کے دروازے کون کھڑکائے گا؟ کون آئے گا خالد بن ولید کی قیادت میں؟ کون آئے گا محمود غزنوی جو سومناتھ کے مندر توڑے گا؟ کون آئے گا صلاح الدین ایوبی جو حج عمرے چھوڑ کر بیت المقدس آزاد کرائے گا؟ اب بتاؤ یہ کس نے کام کرنے ہیں؟ آپ نے بھی سب کچھ بچا لیا، میں نے بھی بچا لیا. میں نے بھی پرچے نہ جھلے، آپ نے بھی نہ جھلے. میں بھی جیل میں نہ گیا، آپ بھی نہ گئے. میں بھی ممتاز قادری کے ساتھ کھڑا نہ ہو سکا، آپ بھی نہ کھڑے ہو سکے. تو پھر بتاؤ ناموس رسالت پر پہرا کون دے گا؟ پہرا تو میں نے اور آپ نے دینا ہے. مولوی خادم مر جائے یا زندہ رہے، کراچی آوے یا نہ آوے، جب ہم نے مولانا کو طارق لبیک یا رسول اللہ کا کنوینئر بنایا ہے، اور انشاءاللہ جلدی یہ ساری باڑیاں مکمل ہو جائیں گی، آپ خود بڑھ بڑھ کر آگے آئیں، کہیں مولانا میں حاضر ہوں، بتائیں میں کیا ڈیوٹی کر سکتا ہوں، میں حاضر ہوں. آگے بڑھ کر کام کریں نا. یہ پوچھ کر کام دین کا نہیں ہوتا. آپ آگے بڑھے. پیسے اومن تو صدیق اکبر جائے، پیسے اومن تو عثمان غنی جائے، جے غریب ہوئے تو حضرت عقیل انصاری جائے. 1 کلو کھجور لائے نا، ان کے پاس تھی 1 کلو کھجور، اور اتنا غریب ہوئے کھجور بھی کوئی نہ ہوئے تو پھر تولوا اعینہم تفیض من الدم حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون. جب میرے آقا نے فرمایا قلت لا اجد ما احملکم، غزوہ تبوک کے موقع پر میرے حبیب جب آپ نے یہ بات فرمائی تھی نا اپنے غلام غریبوں کو کہ سواری نہیں ہے، ہم تمہیں کس پر بٹھا کر لے جائیں، 1200 میل کا سفر ہے، تو میرے حبیب وہ منظر میں رب بھی دیکھ رہا تھا کہ جب آپ کے دربار سے غریب صحابہ لوٹے تو رو رہے تھے، یا اللہ ہمیں تو نے پیسے کیوں نہیں دیے، آج ہم بھی سواریاں خرید کر تیرے نبی کے ساتھ تو چلتے کم از کم.
غریب اس کو کہتے ہیں، غریب اس کو نہیں کہتے جو گھروں کے دروازے کھڑکا کے کبھی زکوٰۃ مانگتا پھرے، کبھی صدقے مانگتا پھرے اور امت پر بوجھ بن جائے۔ غریب یا تو عقیل انصاری ہے یا وہ غریب صحابہ ہیں جو رو پڑے تھے کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کی خدمت بھی نہ کر سکے، صدیق جتنا مال تو دینا تھا ہمیں، تو باقی رہ گئے منافق۔ توجہ، میں نے جو کتاب مطالعہ کیا، منافق اس کو کہتے ہیں نہ اعلیٰ کام پر راضی ہوتا ہے نہ ادنا کام پر راضی ہوتا ہے۔ یہ بات میری پوری، میں نے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں۔ منافقت کا جو میں نے مطالعہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ منافق کبھی بھی نہ اسلام پر راضی ہوتا ہے نہ اسلام کے چاہنے والوں پر راضی ہوتا ہے۔ اعلیٰ کام کرے تو پھر بھی تنقید کرتا ہے اور چھوٹا کام کرے تو پھر بھی تنقید کرتا ہے۔ صدیق اکبر جب سارا مال لے آئے نا تو منافق کہنے لگے یہ تو ریاکار ہے، یہ تو ریاکار ہے، لوگوں کو بتانا چاہتا ہے میں سارا مال لے آیا۔ جب عقیل انصاری کلو کھجور لے آئے تو منافق کہنے لگے اللہ کو اس کی کیا ضرورت تھی کلو کھجور کی، یہ اللہ کو یہ دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی کہ منافق نہ اعلیٰ چیز پر راضی ہوتا ہے نہ ادنا چیز پر، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ پر بھی خوشیاں مناتا ہے ادنا پر بھی خوشیاں مناتا ہے۔ وہ مل گیا سبحان اللہ، کلو کھجور بھی مل گئی سبحان اللہ۔ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا۔ اے لطف نہیں آیا اس شعر دا، اے میں نو گلا پھر جانا ہے کراچی والے، اے سارے ہی بولنا ہے انہیں جانا۔ او جناب تانوں سارے نو سلام ہوے جڑے قد نال کھڑے ہو تسی بولو او لینڈ لائی سبحان اللہ، سارے بولنا ہے انہیں جانا انہیں مانا، بس انہیں جانا۔ ہم بھی یہی سبق دے رہے۔ میں کیا بھائی مولوی خادم شعر ہے ہوئے، اس شعر کی کیا بات ہے، حضرت صاحب بڑے جناب، حضرت صاحب دے 8 گز دی پگ بندن نہ، یہ حضرت کون ہوتا ہے؟ جب میرے آقا کی بات ہو گئی تو اس کتے کو بھی لوگ پوچھیں گے یہ بھی بڑا بھونکتا رہا ہے۔ اتنا ہی حضور سے اتنی محبت ضرور کرنی ہے، اتنی محبت ضرور کرنی ہے رسول اللہ سے، اتنی محبت۔ ہمارے وہ مولانا تھے محمد فاضل صاحب شیر پنجاب، وہ کہتے تھے کہ اتنی محبت کر کے رسول اللہ سے قبر میں ضرور جانی ہے کہ جب فرشتے آئیں تو ان کو کہہ دو ذرا رک جاؤ ہنے آ جان دے، ذرا رک جاؤ ہنے آ جان دے، جو آ گئے تھے میں دس دے آ گئے۔ بھائی رک جاؤ، رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، آج تو ان سے پوچھنا ہے کہ میری غلامی قبول ہے کہ نہیں ہے۔ تو میرے آقا تشریف لائیں تو کہ فرما دیں جانے دو یہ اپنا ہی ہے، اس نے کراچی کے روڈوں پر میرے لیے بڑا کام کیا، جب بھی میری بات آئی اس نے میری بات ہی کی ہے، یہ اپنا ہی ہے آپ جانے دو، بس اپنا ہی ہے یہ جانے دو۔ پل صراط پر بھی حضور فرمائے اپنا ہی ہے، نامہ اعمال جہاں تو جہاں حوض کوثر پر میرے آقا جام پلائیں، فرمایا اس کو آگے بلاؤ، اس نے میری خاطر بڑی گالیاں کھائیں، اس نے میری خاطر بڑی دنیا سے پھڈا ڈا، آج اس کو ذرا آگے لاؤ لائن توڑوا کر، مزہ تو پھر ہے۔ ورنہ یہ حضور فرمائے آج پانی پینے آ گیا، تیرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا میری عزت کے لیے، کیا کرے گا تو؟ آج انہیں مانو، اچھا بولو نا، اے تو بولنا ہے انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جو لبرل والے ہیں ان کے لیے شعر رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ آپ میں کوئی بھی لبرل والا نہیں ہے، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں جو لبرل والے ہیں ان کو میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا، پاکستان لبیک یا رسول اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک رہے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔